أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورہ قاف کی یہ ابتدائی 11 آیتیں ہیں جن کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سورہ قاف مکی ہے، اور جب ہم مکی کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. ہجرت سے پہلے کس زمانے میں نازل ہوئی تحدید کے ساتھ کہنا تو مشکل ہے، لیکن اندازہ یہ ہے کہ یہ سن 5 نبوی میں نازل ہوئی. 5 نبوی کے معنی ہوتے ہیں کہ نبوت کا 5واں سال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی بحیثیت رسول، جو تعین ہوا، اس کے 5ویں سال کے آس پاس یہ سورت نازل ہوئی. اور اس سورت کے مضامین وہی ہے جو عام طور پر مکی سورتوں کے ہوا کرتے ہیں. مکی صورتوں کے جو مضامین ہوتے ہیں وہ مدنی صورتوں سے مختلف ہوتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا پچھلی جو صورتیں گزری، سورہ محمد بھی مدنی، سورۃ الفتح بھی مدنی، سورۃ الحجرات بھی مدنی. یہ ساری وہ صورتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد آپ پر نازل ہوئی. ان میں احکام ہے، خطاب ہے. مدنی صورتوں میں زیادہ تر خطاب اہل ایمان سے ہے، اس میں شریعت دی گئی، شریعت کے احکام ہیں. لب و لہجہ ایسا ہے کہ جتنی ضرورت اتنے الفاظ، اور مکی صورتوں میں عام انسانوں سے خطاب ہے، شریعت کے احکام نہ ہونے کے برابر ہے. زیادہ تر توحید کا تذکرہ ہے، اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ ہے، اس کی قدرت کا تذکرہ ہے، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا تذکرہ ہے، یا پھر آپ دیکھیں گے قیامت، حشر و نشر، جنت و جہنم، ان سب کا تذکرہ ہے. اور انداز جو ہے وہ خطیبانہ ہے، الفاظ کی روانی ہے، جملوں کی ساخت بتاتی ہے
کہ اس میں جذبات سے اپیل کی جا رہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اس خطاب میں زیادہ تر جو ذہنیت سامنے رکھی گئی وہ منکرین کی، چاہے وہ منکرین مکہ ہو، چاہے وہ منکرین اہل کتاب ہو، ان کی ذہنیت کو، ان کے اعتراضات کو، ان کی مینٹلٹی کو زیادہ سامنے رکھا گیا ہے۔ لہٰذا یہ سورۃ القاف میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور حشر و نشر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بہرحال ہونا ہے، اس کا ثبوت اور اس پر گفتگو، یہی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور آغاز ہوا ایک لفظ سے جس کو ہم ایک حرف کی طرح پڑھتے ہیں اور ایک مکمل لفظ کی طرح، بمعنی لفظ کی طرح نہیں پڑھتے ہیں، کہ قاف، آپ جانتے ہیں عربی میں فا کے بعد قاف کا لفظ آتا ہے، بڑی بحثیں ہیں اس میں اور مفاہیم بتانے کی بڑی کوشش کی گئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ قاف دراصل واقفن کا مخفف ہے، اور اس کے معنی یہ کہ یہ ایسی حقیقت ہے جس سے انسان واقف ہے لیکن اپنی نفسیات کی وجہ سے، اپنی سہولیات کی وجہ سے اپنے فائدے کے لیے انکار کر رہا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا نہیں، قاف اللہ تعالیٰ کی جتنی قاف سے صفتیں آتی ہیں کہ وہ قدیر ہے اور وہ قادر ہے، یہ ساری صفتوں کے لیے مخفف ہے کہ قادر مطلق نے، قدیر نے یہ کلام نازل کیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ یہ مفسرین کی کوششیں اپنی جگہ ہے کہ انہوں نے ان حروف تہجی کو سمجھنے کے لیے محنت کی، جد و جہد کی، لیکن یاد رکھیے مفہوم طے نہیں ہوتا ہے، مفہوم تو بس اس کی حقیقت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اور یہ وہ اسرار ہے جو شاید قیامت کے دن کھل کر سامنے آئے، یا یہ وہ صورتوں کے نام ہیں جو قرآنی نام خود اللہ تعالیٰ نے موصول کیا ہو، یہ بھی ہو سکتا۔ بہر صورت قاف سے، حروف تہجی میں سے ایک حرف سے آغاز ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری بات ارشاد فرمائی، والقرآن المجید، قرآن مجید شاہد ہے، گواہ ہے۔ کس بات پر گواہ ہے؟ جس بات پر قرآن پاک گواہی دے رہا ہے اس کی وضاحت آگے کی آیت میں آ رہی ہے، لیکن یہاں آپ یہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو صفت بیان کی ہے المجید، مجدن سے، مجد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مجد کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں نوبلنس سے، بزرگی سے، برتر، اعلیٰ تر، عمدہ تر، لیکن عربی کے اعتبار سے مجد جو ہے وہ ایسی صفت ہوتی ہے جو عزت والے کی تعریف جو ہوتی ہے، اس کی عزت کا جو اعتراف ہوتا ہے، ایسے موقع پہ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ والقرآن المجید، وہ قرآن مجید، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو معزز ہے، اور اتنا معزز ہے کہ اس کے اعزاز کا، اس کی عزتوں کا، اس کے جلال کا اعتراف کرنا پڑتا ہے انسان کو۔ یہ ہے المجید کی وضاحت۔ اور مجید کا لفظ خود اللہ کے اسماء حسنہ سے بھی آیا ہے، اور اسماء حسنہ میں آیا ہے تو اس کی ایک الگ تفصیل ہوگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بزرگی والا، عزت والا، معزز، اور وہ کلام جس کے اندر ایک جمال ہے اور جلال ہے، وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آخرت ایک حقیقت ہے اور آخرت ہو کر رہے گی۔ اب لوگوں کا عالم یہ ہے، بل عاجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ دو چیزوں کا انکار، لیکن دونوں چیزیں ملی ہوئی متصل ایک دوسرے سے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں لازم و ملزوم، کہ کافروں نے تعجب کا اظہار کیا دو چیزوں پر۔ پہلی چیز کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیوں ہوا، بحیثیت رسول یہ کیوں منتخب ہوئے؟ ایک تو ان کا اعتراض یہ تھا، اور دوسرا اعتراض یہ تھا اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، مر جانے کے بعد، مٹی میں مل جانے کے بعد
پھر دوبارہ لوٹائے جائیں گے، یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ دو اعتراضات ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو جو دوسرا اعتراض ہے نا وہ ہے اصل اعتراض، جس کو ہم کہتے ہیں نا دکھتی ہوئی رگ۔ ان کی کیا ہے دکھتی ہوئی رگ؟ یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد کی زندگی کا تعارف کرا رہے ہیں، اعلان فرما رہے ہیں، آخرت کی حقیقت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں، لہذا اس آخرت کی حقیقت کے انکار کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا بھی انکار۔ ورنہ وہ جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صداقت شعار ہیں، وہ جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محتاط ہے کہ انسانوں کے معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ بھی بے احتیاطی کا استعمال نہیں کرتے۔ تو ایسا محتاط شخص اللہ کی جانب جھوٹ کی نسبت کرے گا؟ وہ جانتے تھے، وہ سمجھ رہے تھے، ان کے لیے یہ ایک حقیقت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن ان کے لیے مصیبت یہ تھی کہ وہ ایک ذمہ داری کی زندگی بسر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور یاد رکھیے کفر کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے، بلکہ آپ کفر سے آگے بڑھ کر فسق و فجور کی، گناہوں کی، یہ ساری چیزوں کی جو وجہ ہوتی ہے وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان غیر ذمہ دار زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ بلا وجہ کی ذمہ داریاں کیوں لے لے وہ اپنے کاندھے پر کہ مرنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، سوال جواب کا مسئلہ ہوگا، کسی پہ ظلم کروں گا تو جواب دینا پڑے گا، مال ہڑپ کروں گا تو جواب دینا پڑے گا، نکال کے سب پھینک دو، آخرت کا تصور ختم کر دو، آزادانہ زندگی بسر کرو۔ یہ جڑ ہے کفر کی، یہاں سے بغاوت پیدا ہوتی ہے، یہاں سے انکار پیدا ہوتا ہے، یہاں سے فسق و فجور اور گناہوں کی محبت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ لہذا ان لوگوں نے کیا کہا؟ بل عجیب ان جاءہم منذر، انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ ایک آگاہ کرنے والا، ایک اللہ کا پیغام پہنچانے والا، منہم انہی میں سے، مکہ مکرمہ کے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قریشی نسل تھے، مکی تھے، ہاشمی تھے، خاندان معلوم تھا، قبیلہ معلوم تھا۔ کون سی چیز تھی جو عربوں کے سامنے پوشیدہ تھی، چھپی ہوئی تھی؟ ہر چیز بالکل آیا تھی، ساری چیزیں وہ جانتے تھے۔ ان کو اعتراف تھا حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے عمدہ خاندان ہے، ان کو اعتراف تھا کہ فصاحت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ کلام ہے، ان کو اعتراف تھا اخلاق کے اعتبار سے محمد کا کوئی ثانی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اعتراف تھا امانت داری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بدل نہیں، ان کو اعتراف تھا سچائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بدل نہیں۔ وہ جانتے تھے قوت فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لاسانی ہے، ساری باتیں ان کے اندر یہ بالکل طے شدہ تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتوں میں انہوں نے اتنی جنگیں کی، لیکن کبھی یہ نہیں کہا یہ جھوٹا ہے، کبھی یہ نہیں کہا یہ بددیانت ہے، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ خود غرض ہے، کبھی نہیں، یہ نہیں کہہ سکے۔ بس ان کو اختلاف تھا تو یہی تھا کہ یہ سارے خداؤں کو ختم کر کے ایک خدا کی دعوت کیوں، اور یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی دعوت کیوں؟ لہذا بل عجیب ان جاءہم منذر منہم، ان کو تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک نبی و رسول کیوں بنا۔ فقال الکافرون، اور کافر کہہ پڑے ھذا شیء عجیب، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں، مٹی میں مل جائیں، ذالک رجع بعید، تو محمد لوٹنے کی بات کرتے ہیں، یہ لوٹنے کی بات بہت بعید ہے، دور ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ کیسے ہم پھر دوبارہ لوٹیں گے، کیسے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، کیسے ہمارا جسم جڑ جائے گا، بن جائے گا، کھڑے ہو جائیں گے، یہ ہماری باتیں عقل میں گھستی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں تم کو بعید کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کون سی چیز ناممکن محسوس ہو رہی ہے؟ کون سی چیز تم کو ناقابل فہم محسوس ہو رہی؟ ذرا غور کرو، قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ۔ اب اس کے بعد سے اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا۔ جب اس کی قدرت ایسی ہے کہ ہر چیز وہ کرنے پر قادر ہے تو تم کو جمع کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا تذکرہ فرمایا
کہ اس کا علم ایسا ہے کہ پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو وہ جانتا ہے تم کہاں پڑے ہوئے ہو، تم کو جمع کرنے پہ کیوں وہ قادر نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا تذکرہ فرمایا کہ اتنی بڑی عظیم الشان لامتناہی کائنات جس نے پیدا کر دی، ناپیدا کنار جس کا کنارہ نہیں معلوم، اتنی بڑی کائنات پیدا کرنے والا خالق تم کو دوبارہ جمع کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں تم کو شبہ ہے؟ لہذا یہاں سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ارشاد فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کو کتنا کھائے گی۔ قد علمنا، ہم جان چکے ہیں، ما تنقص الارض منهم، ان میں سے زمین کتنا حصہ کھائے گی کتنا نہیں کھائے گی ہم کو معلوم ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس ایک ریکارڈ ہے جس ریکارڈ میں ساری چیزیں محفوظ، جس کو اللوح المحفوظ کہتے ہیں۔ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایسا ریکارڈ ہے جس میں یاد رکھیے ساری چیزیں محفوظ ہیں، اللہ کے کلام بھی اس میں محفوظ ہے، اللہ کے احکام بھی، تقدیریں بھی، اور اللہ کے فیصلے بھی، اور لوگوں کی عمریں بھی، لوگوں کا رزق بھی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس اس لوح محفوظ میں پہلے سے موجود ہے، اور وہ احکام ضرورت پر وقتاً فوقتاً فرشتوں کے توسط سے دنیا میں نافذ کیے جاتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس ایک ریکارڈ ہے جو محفوظ رکھتا ہے، اور اس ریکارڈ میں یہ محفوظ ہے کہ کن کو کہاں دفنایا گیا، اس ریکارڈ میں یہ طے شدہ ہے کہ ان کے کتنے ٹکڑے ہوئے کہاں بکھر گئے، اس میں ساری چیزیں طے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب طے ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے تم کو دوبارہ جمع کرنا کیوں مشکل ہے؟ ارشاد فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض، زمین تم کو کھاتی ہے نہ، کہاں جاتے ہیں ہم مرنے کے بعد، ہم کہاں گئے؟ یہاں تک کہ جن لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے اور جلانے کے بعد جن کی راکھ گنگا میں بہا دی جاتی ہے، وہ کہاں گئے آپ بتائیے؟ اس گلوب کے باہر ان کی راکھ کا ایک ذرہ گیا؟ گلوب کے باہر تو نہیں گیا، اس گلوب میں ہی ہے جو کچھ بھی ہے۔ لہذا جتنے انسان دفنائے جا رہے ہیں وہ گلوب میں محفوظ رکھے جا رہے ہیں، اور گلوب میں وہ بکھر رہے ہیں، پھیل رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو دفنایا جاتا ہے تو سارے انسان کو مٹی کھا جاتی ہے فرما، اور آپ جانتے ہیں مٹی ہضم کر جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے تو ہڈی بھی نہیں بچتی، 40 45 50 سال بعد ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں دھیرے دھیرے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل ابن آدم تأکلہ الارض الا عجب الذنب، فرمایا کہ ایک کیڑا ہوتا ہے، کیڑے سے میں ترجمہ کروں، کس سے ترجمہ کروں؟ عجب الذنب۔ عجب الذنب کے معنی ہوتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی کا نیچے کا بالکل باریک سا وہ ٹکڑا، جس کو بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو کوئی نہیں کھا سکتا، وہ باقی رہتا ہے۔ اور فرما وَمِنْهَا خُلِقْ وَمِنْهَا يُرَكَّبْ، انسان اسی سے پیدا کیا گیا ہے اور اسی سے دوبارہ پھر اس کو جمع کر دیا جائے گا، اور یہی وہ بنیاد ہے حدیث کی۔ اور حدیث میں جو لفظ آیا ہے جس کی وجہ سے آج ڈی این اے کی سائنس پوری کی پوری کھڑی ہوئی ہے، یہی وہ چیز ہے جس کو سائنس پریمیٹیو اسٹک کہتی ہے، پریمیٹیو اسٹک، جس میں رنگ، جس میں روپ، جس میں سائز، جس میں بیماریاں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فیٹ کرتا ہے، آپ حیرت کریں گے۔ اور اسی لیے تو آج سائنسدان یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ڈی این اے کے لیے ہم کو پہنچا دو سیل، تو ہم بتا دیں گے یہ کس سائز کا جانور تھا، اس کی عمر کتنی تھی، اور یہ کیا کھاتا تھا، ساری چیزیں ہم بتا دیں گے۔ اور اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں ڈائناسور کے نقشے بنائے جاتے ہیں، اس کے فگر بنائے گئے، ورنہ کوئی ڈائناسور تھوڑی ملا، اس کے ڈی این اے ملے ہیں جس کی وجہ سے سائنس آگے بڑھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان پورا کا پورا زمین ہضم کر جاتی ہے، اس کو کچھ باقی نہیں رہتا، لیکن اس کے وہ سیلز باقی رہتے ہیں، وہ ذرے باقی رہتے ہیں، جن سیلز کے اندر، جن ذروں کے اندر لازمی بات ہے ان کو سادہ آنکھیں تو کیا، ان کو مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھا جاتا ہے، بہت سینسیٹیو قسم کی مائکروسکوپ ہوتی ہے جس میں وہ سیلز نظر آتے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عجب الذنب، وہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں،
اور انہی کے ذریعے سے انسان کو دوبارہ جمع کیا جائے گا اور پھر انسان کھڑا ہو جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ جانتا ہے زمین انسان کو کتنا کھا رہی ہے، اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے کہ موٹی موٹی چیزیں کھائی جا رہی ہیں، اور جو کیڑے کھا رہے ہیں ان کے پیٹ میں بھی یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ وہ کیڑے کوئی سفر کر کے سورج میں نہیں جا رہے ہیں جو ختم ہو جائے، وہ کیڑے بھی اسی دنیا میں ہیں۔ لہذا یہ اجزاء انسان کے بکھرے ہوئے ہیں، اور حشر و نشر کے معنی یہ ہے جب سور پھونکا جائے گا تو ان بکھرے ہوئے اجزاء کو، ان منتشر اجزاء کو جمع کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا، اور قیامت کا تذکرہ اب دھیرے دھیرے بہت تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے، لہذا قیامت کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جمع کرنے پر قادر ہے۔ جمع کا لفظ ارشاد فرمایا، کلیکٹ کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں، ورنہ تو مٹیریل موجود ہے، بکھر گیا، بس اس کو دوبارہ کلیکٹ کرنا ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ لوہے کے ذرے ذرے کیجئے، پاؤڈر میں تبدیل کر دیجئے، اور اس لوہے کے ذرے کو، پاؤڈر کو آپ ایک دیگ میں رکھیے، بڑے سے برتن میں، اور اس میں ریتی بھر دیجئے۔ ریتی بھرنے کے بعد آپ کو لوہا نظر نہیں آئے گا، لیکن اس کے بعد ایک اچھا پاورفل میگنیٹ لیجئے، وہ میگنیٹ ڈالیے اس میں اور خوب ہلائیے۔ خوب ہلانے کے بعد آپ جب میگنیٹ نکالیں گے تو پورا لوہا اس کے اطراف جمع ہو چکا ہوگا، آپ کا لوہا کہیں غائب نہیں ہوا ہوگا، وہ پورا کا پورا جمع ہو جائے گا۔ یہی ہوگا، اللہ تعالیٰ روح کو بھیجے گا اس زمین میں، اور زلزلت الارض زلزالہا، خوب زمین کو ہلایا جائے گا، اور ہر ایک شخص کی روح کے اطراف اس کے اجزاء چپک جائیں گے، وہ کھڑا ہو جائے گا، اب حساب کتاب کے لیے پروردگار کے دربار میں پیش ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل بعید نہیں، ناممکن نہیں، کیونکہ اس کی شان کیا ہے؟ اس کی شان یہ ہے کہ اس نے جو کائنات پیدا کی، وہ کائنات پہ تم ذرا ایک نگاہ ڈالو۔ لیکن اس نگاہ ڈالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور ارشاد فرمائی، بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج، یہ انکار کر رہے ہیں سچائی جب کہ ان کے پاس آ پہنچی، سچے رسول جب ان کے پاس آ پہنچے، اب یہ انکار کر رہے ہیں۔ لیکن ذرا یاد کرو، ذرا غور کرو اور سمجھو، فهم في امر مریج، یہ کنفیوژن میں پڑے ہوئے ہیں، مریج اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس مخالفت کی کوئی ٹھوس بات نہیں ہے۔ لہذا ان کے اختلاف کا عالم یہ ہے کہ کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی جوتوش گیان کہہ رہا ہے، یہ خود متفق نہیں ہے کہ ان کا عالم یہ ہے، ذہنی طور پر منتشر ہے، کیا کہیں، کیسے مخالفت کرے، کون سی چیز ایسی ہمارے لیے سہارا بن جائے کہ جس کی وجہ سے ہم محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو پھیلنے نہ دیں۔ فی امر مریج، مریج مرج البحرین آیا ہے نا قرآن مجید میں، مل جانا، خلط ملط ہو جانا، ایسے ہی اس کے شکار ہیں کہ اختلاط ہو گیا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کنفیوز ہو کر رہ گئے ہیں، کیسے مخالفت کریں، ٹھوس بنیادی ان کے پاس نہیں ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ بلکہ یہ انکار کر رہے ہیں سچائی کا، اور اس وقت جب کہ سچائی ان کے پاس پہنچ چکی ہے، سچائی اگر نہ پہنچے، ناواقفیت کی بنیاد پر انسان غلط زندگی بسر کرے، پھر بھی اس کو معاف کیا جا سکتا، لیکن سچائی ان کے دہلیز تک پہنچ گئی، ان کو پکڑ کر جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور پھر بھی وہ مخالفت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، جبکہ مخالفت کے لیے ان کے پاس کوئی بیس بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ فرمایا ذرا غور کرو، فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی جانب دیکھو، فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا، کہ ہم نے اس کائنات کو کیسے بنایا۔ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، کتنی بڑی کائنات ہے، کتنی بڑی کائنات ہے کہ اس کائنات کی انتہا کو انسان آج تک نہیں پہنچ سکا۔ زبردست قسم کے سیٹلائٹ ہیں جو فضا میں چھوڑ دیے گئے، اسپیس میں تیر رہے ہیں، اور وہ سیٹلائٹ اس قدر عمدہ اور اعلیٰ قسم کے ٹیلیسکوپ لیے ہوئے ہیں کہ دور کا ذرہ ذرہ نظر آ جائے، اور آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں تو آپ کے گھر میں آپ کا تعاقب کر لیا جائے، اور چھوٹے چھوٹے گھروں میں کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ساری معلوم کر لی جائے۔ لیکن یہی سیٹلائٹس اور یہی ٹیلیسکوپس یہ کائنات کہاں ختم ہو رہی ہے، یہ اطلاع آج تک نہیں دے سکی۔ یہ تو ان کا عالم یہ ہے کہ گیلیکسیز اور گیلیکسی کے آگے ملکی وے، اور ملکی وے کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کلسٹرز، اور کلسٹرز کے آگے کیا کیا بلائیں پتہ نہیں۔ لہذا یہ حیران ہیں، پھنسے ہوئے ہیں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا انا لموسعون، وسعتیں ہیں ہمارے پاس، ہم وسعتیں دے رہے ہیں، لہذا اس پوری کائنات پر تم نگاہ ڈالو۔ اس کائنات پہ تم نگاہ ڈالو گے تو تم دیکھو گے کہ جس سورج کو تم بہت بڑا سمجھ رہے ہو، اور اتنا بڑا ہے وہ تمہارا سورج کہ تمہاری دنیا کے مقابلے میں وہ 1,00,000 گنا زیادہ بڑا ہے، اور تمہاری دنیا کو سورج میں پھینکا جائے تو ایسا لگے گا جیسے 1 روپے کے سکے کو کنویں میں پھینکا گیا ہے، اتنا بڑا سورج۔ وہ سورج دوسرے سورجوں کے سامنے بچہ ہے، چھوٹا سا ہے۔ وہ سورج دوسرے اتنے بڑے بڑے سورج ہیں، اس کے مقابلے میں اتنے بڑے بڑے سورج ہیں کہ ہمارا سولار سسٹم کا جو سورج ہے کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے، کوئی تناسب نہیں رہ جاتا ہے۔ لہذا آپ سوچئے، جس پروردگار نے اتنے بڑے بڑے سورج پیدا کیے، جس پروردگار نے اتنے بڑے بڑے ستارے پیدا کیے، جس پروردگار نے اس ملکی وے کو پیدا کیا، جس نے اس گیلیکسی کو پیدا کیا، بلینز آف اسٹار کو پیدا کیا، اور اتنی دور کہ ان کی روشنی سفر کرتے 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 ہم تک پہنچی، تو سائنسدانوں نے کہا کہ اس کو 8,00,000 نوری سال لگے ہیں، لائٹ ایئرس، لائٹ کی جو روشنی کی سفر ہے وہ سفر کے اعتبار سے 8,00,000 سال لگ گئے ہمارے یہاں روشنی پہنچنے تک۔ ذرا آپ سوچئے وہ کتنی دور ہیں، کتنے بڑے ہیں، کتنی ان کی روشنی ہے، کیسے وہ آتشی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کس شان کے ساتھ پیدا کیا، اس پروردگار کے سلسلے میں تم کو کیوں شبہ ہوتا ہے کہ تم 1.5 بالشت کے اور تم کو دوبارہ جمع نہ کرے؟ تم 1.5 بالشت کے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اس کائنات میں تم کتنے چھوٹے، ایک بار غور تو کرو۔ افلم ینظروا، کیا یہ نہیں دیکھتے، الی السماء، آسمان کی جانب، فوقہم، جو ان کے اوپر تان دیا گیا، کیف بنیناہا، ہم نے کیسے بنایا، وزیناہا، اور ہم نے کیسے سوار کیا۔ بلینز آف بلینز ستارے ہیں جو روشن ہیں، چمک رہے ہیں، اتنی دور ہے، اتنی دور ہے، اتنی دور ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہاں پہنچنا محال ہے۔ اور فرمایا وما لها من فروج، کہیں شگاف نہیں ہے، کہیں شگاف نہیں۔ شگاف کے معنی آپ جانتے ہیں نا، اردو کا شاید یہ سخت لفظ ہو جائے، شگاف کے معنی چھید کے ہوتے ہیں، سوراخ کے۔ اگر اس کائنات میں کہیں بھی ایک چھید ہو جائے تو پھر اس کے بعد سے جو زلزلہ آئے گا، جو ہلچل مچے گی، ایسی ہلچل مچے گی کہ پھر مزہ آ جائے گا، کوئی چیز ٹک نہیں سکے گی اپنی جگہ پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب شان ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے، آپ کے سامنے یہ 2 لائٹیں ہیں، یہ دونوں لائٹوں میں اتنا میگنیٹزم ہے، اٹریکشن ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو اتنا کھینچ رہی ہیں کہ ان کے نیچے اسٹینڈ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ اپنی جگہ پہ ٹھہری ہوئی ہے، یہ اس کو کھینچ رہی ہے، اس کو کھینچ رہی۔ اب اگر ذرہ برابر بھی اس میں ڈسٹرب ہو جائے تو دونوں ٹکرائیں گی یا پھر دھڑ سے زمین پہ گر جائیں گی۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا کہ ہر ستارہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور ہر ایک کا اپنا ایک سینٹر آف گریویٹی ہے، جس سے ایک گریویٹیشنل فورس نکل رہا ہے، جس کی وجہ سے سب تنے ہوئے ہیں۔ اور نہ کوئی ڈوری ہے، کوئی پلر ہے گلوب کے نیچے کوئی پلر ہے جس کی وجہ سے گلوب اور چاند نہیں مل پا رہے، جس کی وجہ سے چاند اور دنیا مل کے سورج سے نہیں جا کے ٹکرا رہی ہے۔ سوچ لیجیے کون سی چیز باندھ دی گئی، کیوں تنی ہوئی ہے اپنی جگہ پر؟ اللہ تعالیٰ کی شان۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کے ساتھ پیدا کیا۔ ارشاد فرمایا وما لها من فروج، بیچ میں ویکیوم نہیں ہے، بیچ میں شگاف نہیں ہے، سوراخ نہیں ہے۔ ایک سوراخ پیدا کر دیا جائے اگر، تو پھر اس کے بعد جو ایکسیڈنٹ ہوگا، جو ٹکرائیں گے، اور تو بس اس کے بعد قیامت ہی قیامت رہے گی۔ اس کے بعد تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ گلوب کے تو ٹکڑے ہو جائیں گے، ذرہ ہو جائے گا۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو تان دیا، تنی ہوئی ہے ہر چیز، اور ہر چیز کے اندر ایک قوت انجذاب ہے جس کی وجہ سے وہ کھینچ رہی۔ اور جب فل مون ہوتا ہے تھوڑا سا اس کا انجذاب بڑھ جاتا ہے۔ سمندروں میں آپ جا کر دیکھیے، سمندر میں آپ جا کر دیکھیے موجیں کیسی اچھلتی رہتی ہیں، کیا تلاطم رہتا ہے، قریب میں کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ ذرا سا چاند پورا کیا ہو گیا، قریب نہیں ہے، وہ 100-200 کلومیٹر اپنی جگہ پر ہے، لیکن پورا نکل گیا تو اس کا انجذاب اتنا ہوتا ہے، پانی اچھلنے لگتا ہے۔ اگر بندے کو اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کا جلال اور اس کی طاقت کا اندازہ ہو جائے
تو समंदर का पानी कम उछले, बंदा ज्यादा उछले। समंदर में तलातुम कम आए, बंदे के दिल में तलातुम ज्यादा आए। लेकिन बंदे का आलम ये कि बहुत नादान है और बड़ी नावाकियत की भोली भाली जिंदगी बसर कर रहा है, गौर ही नहीं करना चाहता। और ठीक है गौर ना करे, लेकिन अपनी आखिरत पर तो गौर करे। इरशाद फरमाया वल अर्द मददनाहा, इस पूरी कायनात पर एक निगाह डालने के बाद आ जाओ तुम अपनी धरती पर, तुम्हारी अपनी जमीन। वल अर्द मददनाहा, कैसा हमने फैलाया उसको, मैदान बनाया। व अलकैना फीहा रवासिया, और जमीन को सपाट आटे के गोले की तरह अगर अल्लाह ताला बना देता, जीना हमारे लिए दोबर होता। और क्या क्या परेशानियां होती वो हम और आप जानते ही नहीं। वह अलकैना फीहा रवासिया, उसने मेखों के तौर पर पहाड़ रख दिए, बड़े बड़े पहाड़। अगर ये पहाड़ नहीं होते तो फिर क्या होता मालूम है? ये पहाड़ ना होते तो हर दिन सुनामी आती, ये पहाड़ ना होते तो अचानक मालूम होता है कि हैदराबाद के नीचे से पानी का फव्वारा निकल रहा है, समंदर अंदर अंदर घुसता हुआ चला आया, ऊपर निकल रहा है। पानी की ताकत बड़ी खतरनाक होती है, बहुत जमीन को पानी अंदर अंदर काटता है। ये पत्थरों की वजह से पानी आगे नहीं बढ़ पाता, अपनी जगह पर टिका हुआ है। ये पहाड़ है जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने इसको बैलेंस्ड किया और फरमाया वालकैना फीहा रवासिया, बड़े बड़े पहाड़ों को हमने मेखों के तौर पर रख दिया है। वअंबतना फीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन बहीज, और हमने जोड़ जोड़ के तरह तरह के बेहतरीन फलों को इसमें पैदा कर दिया है। जोड़ जोड़ के फल अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि बाज फल ऐसे होते हैं जो जोड़ेदार होते हैं, बाज फल ऐसे हैं जो मुनफरिद होते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि अब आम का जमाना है, बेशुमार किस्म के जोड़े हैं उनके, एक ही जोड़ के एक ही किस्म के कई आम चले आ रहे हैं। यह है ज़ौजिन बहीजिन। और फिर बाज फल ऐसे हैं, यहाँ पे तस्करा नहीं है, सूरतुल अनाम में है मुतशाबे व गैर मुतशाबे इरशाद फरमाया, जो बिल्कुल एक दूसरे से नहीं मिलते। अब आम है तो फिर आपके ना तरबूज से मिल रहा है ना खरबूज से, आम है तो खजूर से नहीं मिल रहा। तो लाजमी बात है बाज फल बिल्कुल दूसरों से अलग, और फिर फलों में बाज फल ऐसे जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब, ये सामान्य बसीरत है। तबसिरतन, बसीरत किसको कहते हैं? याद रखिए बसारत कहते हैं निगाहों को, ये जो आई साइट है जिसकी वजह से आप देखते हैं इसको बसारत कहते हैं। और जब बसीरत कहते हैं तो देखने का जो रिजल्ट होना चाहिए ना, नतीजा, अक्लमंदी, उसको बसीरत कहते हैं। निगाह को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी इसमें कोई खुसूसियत नहीं, हमारी कोई इनफरादियत नहीं है। निगाह को तो बैल भी इस्तेमाल कर रहा है, निगाह को तो बकरा भी इस्तेमाल कर रहा है। हरी घास देखता है उसकी तरफ आगे बढ़ता है, और लाठी देखता है तो डर के भागता है, तो निगाहों को तो वो भी इस्तेमाल कर रहा है। खुसूसियत क्या है? खुसूसियत इंसान की ये है कि निगाहों से जो मंजर इंसान देखता है तो उसको एनालाइज करता है, उसके बारे में सोचता है, और सोचने के बाद एक रिजल्ट तक पहुंचता है, एक नतीजे तक पहुंचता है, उसको बसीरत कहते हैं। ये इंसान जब अपनी बसारत को सुरमे बसीरत बनाता है तो फिर वो मुमताज होता है। जब गौर व फिक्र करता है, तदब्बुर करता है, तब जाके उसकी इंसानियत बुलंद होती चली जाती है। फरमाया इस कायनात को तो शायद चांद सूरज को जानवर भी देख रहे होंगे, उनकी भी तो निगाहें हैं, लेकिन अगर उनका देखना और हमारा देखना दोनों बराबर सराबर है तो फिर हम इन जानवरों से मुमताज नहीं। तबसीरतन, हमारे अंदर बसीरत होनी चाहिए। हम तह तक पहुंचे। अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत कायनात क्यों सजाई, और इस खूबसूरत कायनात में अल्लाह ताला ने धरती को कैसा बनाया, और इस धरती में अल्लाह ताला ने मुझे क्यों पैदा किया, मेरी पैदाइश का मकसद क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। इंसान गौर करता है ना 20 साल बाद क्या होने वाला है, और 20 साल बाद हमारा एजुकेशनल सिस्टम बदल कर क्या चीज होने वाली है नहीं मालूम, लेकिन बच्चे को मार मार के स्कूल भेज रहे हैं कि पढ़ लेगा तो नौकरी मिलेगी, पढ़ लेगा तो अच्छी जिंदगी बसर करेगा। तो इंसान मुस्तकबिल पे गौर करता है। लाजमी बात है जिंदगी का जो मुस्तकबिल है उस पर गौर न करे तो ये इंसान की बहुत बड़ी कोताही है। मरने के बाद भी कुछ होने वाला है। वो ज़िक्र और ये याद दहानी है। अल्लाह ताला ये जो मज़ामीन इरशाद फरमा रहा है ये दरअसल याद दहानी है, लेकिन इस याद दहानी से, इस नोटिस से, इस समझाने से फायदा किसको होगा? लिकुल्लि अब्दिन मुनीबिन, उसी बंदे को होगा जो अल्लाह की तरफ लौटना चाहता है।
मुनीब, इससे पहले भी मैं तशरीह कर चुका हूँ। रूट वर्ड इसका अनाबा, युनीबु, इनाबतन, मुनीब उसी से निकला है। अनाबा का जो मफहूम होता है और इसमें फाइल जो उससे मुनीब बना है, इसके माने हम तर्जुमा करते हैं अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला, अल्लाह की तरफ लौटने वाला, लेकिन इसका सेंस कुछ और आगे भी है। मुनीब का जो मफहूम है, इनाबत का जो मफहूम है, वो ऐसा लौटना गिरिया गुजारी के साथ, रोते हुए, तड़पते हुए, बेख्तियारी के साथ लौटना। और इसको समझना है तो मैं अर्ज करता हूँ कि इस कैफियत को आप समझ सकते हैं तो एक बच्चे के जरिए से। एक छोटे से बच्चे को आप देखें, 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा, वो चलना सीख गया, अब लड़खड़ाता हुआ चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और उसके बाद से उसका मसला ये हुआ कि ठोकर खाकर गिर गया। रोता हुआ वो कहाँ जाएगा? अपनी माँ के पास। फिर उसके बाद से माँ ने समझा दिया और उसको कुछ खिला पिला दिया, वो बहल गया, फिर निकला, फिर उसके से खेल रहा था, अचानक मालूम ये हुआ कोई नोकदार चीज चुभ गई, रोता हुआ कहाँ जाएगा? अपनी माँ के पास। माँ ने फिर जख्म उसका साफ कर दिया और उसके आंसू पोंछ दिए, कुछ उसको बहला दिया, खिला दिया, पिला दिया, उसके बाद फिर छोड़ दिया, फिर वो खेल रहा है। खेलते खेलते उसको भूख महसूस हुई, रोता हुआ लौट कर कहाँ आएगा? माँ के पास। फिर खेलने लगा, फिर थोड़ी देर के बाद नींद आने लगी, रोता हुआ माँ के पास। ये जो बार बार गिरिया वजारी के साथ, इनकिसारी के साथ, टूट टूट कर कि मेरा काम कोई बना सकता है तो बस माँ आप, इस जज्बे के साथ बच्चा जो अपनी माँ की तरफ आता है, यही जज्बे के साथ जब बंदा अपने मौला की तरफ जाता है, टूट टूट कर, हर मुसीबत में, हर परेशानी में, हर गम में, हर खुशी में, हर सदमे में, कहला आप ही काम बना सकते हैं, ये कैफियत बंदे के अंदर हो जाती तो उसको मुनीब कहते हैं। इनाबत उसके अंदर आ गई, उसके अंदर इनाबत आ गई। ये कैफियत फरमान जब तक तुम्हारे अंदर नहीं है, सच्चाई को तुम कबूल नहीं कर सकते। याद रखो, जिद के साथ, गुरूर के साथ, मैपन के साथ, बेनियाजी के साथ तुम अल्लाह ताला की हिदायतों से इस्तेफादा नहीं कर सकते। अल्लाह की हिदायतों से इस्तेफादा करने के लिए बंदगी होनी चाहिए, लौटना उसके दरबार में, रोना, गिड़गिड़ाना, सजदे करना, हाथ फैलाना, हिदायत मांगना, हर रकात में कहना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये बंदगी की कैफियत जब तुम्हारे अंदर पैदा होगी, पूरी कायनात तुम्हारे लिए एक निशान बन जाएगी। और निशान मारिफत, कायनात तो कायनात है, मैं तो कहता हूँ छोटी छोटी चीजें बन जाएंगी। इंसान अपनी उंगली पे गौर करे, इंसान अपने जिस्म पर गौर करे, किसी भी ऑर्गन पर गौर करे, हर चीज इंसान के लिए अल्लाह तक पहुँचाने का जरिया बन जाएगी। फरमाया वज़िक्र नसीहत का सामान है, लेकिन उसके लिए जिसके अंदर अल्लाह से रुजू करने की सलाहियत हो, लौटने की सलाहियत हो, जिद्दी के लिए नहीं, हर धर्म और जो अपने आप को 30 मार्का समझकर अल्लाह की रहमतों का मोहताज नहीं समझता, अल्लाह की हिदायतों का मोहताज नहीं समझता, उसको कोई फायदा नहीं होगा। ये तो सुनेगा, एक कान से दूसरे कान से उड़ा देगा और भुगतेगा फिर क़यामत के दिन। इन्हीं निशानियों में वनज़्ज़लना मिनस समाई माअन मुबारका, हमने आसमान से पानी नाजिल किया तो कैसा बाबरकत। 2 तरह का पानी होता है, एक पानी बरसा था हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर, मान मुबारक नहीं था, वो बरकत वाला पानी नहीं था, मुसीबत का पानी था। आज भी अगर जरा सा बारिश हद से तजावुज कर जाए तो हमारे लिए जीना आराम हो जाता है, उसका मुकाबला नहीं कर पाते। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है माअ मुबारका, बाबरकत पानी, वो पानी जो तुम्हारे हक में मुफीद हो, वो पानी नहीं जो अजाब बनकर आए, वो पानी नहीं जो आजमाइश बनकर आए, बल्कि वो बारिश जो तुम्हारे हक में मुफीद हो। वो कौन नाजिल करता? हमने नाजिल किया। वनज़्ज़लना मिनस समाई माअन मुबारका, हमने नाजिल किया आसमान से बाबरकत पानी को, और वो बाबरकत पानी, सूदमंद पानी, नफा बख्श बारिश जब बरस गई, फ़अंबतना बिही जन्नात, हमने बागों को उगा दिया, बाग चले, और बाग के साथ साथ खेत, और खेत से क्या हुआ? वहब्बल हसीद, वो दाने तुमने हासिल किए जिन दानों को अल हसीद जमा करके तुम रख सकते हो। चावल के दाने, गेहूं के दाने हैं, जवार है, दालें हैं, इनको आप जमा करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, 1 साल, 6 महीना, 2 साल, जो भी मुद्दत होती है। इनको हब्बुल हसीद कहते हैं अरबी में, वो ग्रेन्स जिनको स्टोर करना मुमकिन हो।
وہ دانے دار چیزیں جس کو ہم عام طور پر غذائی اجناس کہتے ہیں، جسے ہم غذا لیتے ہیں. لازمی بات ہے صرف پھلوں اور ترکاریوں سے ہم غذا نہیں لیتے، بلکہ ہماری غذا کے لیے گرینز کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ دانوں کی ضرورت پڑتی ہے جس میں ایک مقدار میں کاربوہائیڈریٹ موجود ہو، کیونکہ وہ کاربوہائیڈریٹ سے ہمارے جسم کے سیلز کو تقویت ملتی ہے، جان ملتی ہے، جو بلینز آف سیلز ہمارے جسم میں دوڑ رہے ہیں اور وہ سیلز مرتے رہتے ہیں اور ان کے بدل میں دوسرے سیلز پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ان کی غذا کاربوہائیڈریٹ ہوتی ہے جو دانوں میں ہوتی ہے. یہ عجیب اللہ تعالیٰ کی شان ہے. لہذا یہ سب اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے بارش کے بعد، اور یہی وہ بارش ہوتی ہے وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. اللہ تعالیٰ نے عربوں کی نفسیات کو بھی سامنے رکھا کہ یہی وہ بارش ہے دیکھو جس سے تمہارے لیے کھجور کے درخت پیدا ہوتے، باسقات، لمبے لمبے، اونچے اونچے، طویل، اور لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور اس میں تم دیکھو گے کہ اس کے خوشے پیدا ہو رہے ہیں اور اس کے ابتدائی جو پھول پیدا ہوتے ہیں جس کو ہم صحیح اردو میں شگوفہ کہتے ہیں، وہ شگوفے جو پھول کی شکل میں ہوتے ہیں پھر اس کے دھیرے دھیرے وہ بدل کر پھل بنتے چلے جاتے ہیں. لہذا جب شگوفے پیدا ہوتے ہیں، ذرا سا آپ ابتدائی موسم میں دیکھیے آم کے شگوفے دیکھیں گے آپ، اور درختوں میں دیکھیے آپ شگوفے پیدا ہوں گے، اس کو دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے، پھل خوب آنے والا ہے اندازہ ہوتا ہے، اس بار موسم اچھا رہے گا. لہذا عربوں کی بھی نگاہیں ٹکی رہتی تھی، کھجور کے لمبے لمبے درختوں کو دیکھتے رہتے تھے. ان کی زندگی کا واحد یہ سرمایہ ہوا کرتا تھا کہ کھجور خوب اچھے پیدا ہو جائیں، اور اس کے بعد سے ہر قسم کے کھجور وہ استعمال کرتے تھے، رطب بھی استعمال کرتے تھے کچے کھجور، اور پھر اس کے بعد کھجوروں کو سکھا سکھا کے بھی استعمال کرتے تھے، سالوں رکھ کر بھی استعمال کرتے تھے. لہذا یہ ان کی زندگی کا وہ سرمایہ تھا جو ان سے بہت قریب تھا، ان کے دل سے بہت قریب تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں اس کا بھی تذکرہ کر دیا وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور وہی ہے جو کھجوروں کے درختوں کو پیدا کرتا ہے، بارش کے بعد ان کو اگاتا ہے، جو لمبے لمبے ہوتے ہیں اور ان کے جھلکتے ہوئے اور ان کے برآمد ہوتے ہوئے، نمایاں ہوتے ہوئے شگوفے ہوتے ہیں. یہ سب کس کے لیے؟ رزقا للعباد. اے بندو تمہارے لیے ہے، تمہارے رزق کا ہم نے اتنا انتظام کیا، اتنا زبردست بندوبست کیا. اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اتنا اچھا دسترخوان اس نے سجا دیا کہ دانے دار غذائیں اس نے عنایت فرمائی، ترکاریاں اس نے عنایت فرمائی، پھل اس نے عنایت فرمائی، ڈرائی فروٹس اس نے عنایت فرمائے. کس چیز کی کمی اس نے چھوڑی؟ ساری چیزیں اس نے دے دی. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا. آج کیا عالم ہو رہا ہے زمین کا، پانی کے لیے ترس رہی ہے اور گراؤنڈ لیول ہے کہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، بے جان ہو گئی زمین. کوئی درخت لگائیے ایک ہفتہ نہیں چل پائے گا، خشک ہو جائے گا، زمین مردہ ہو چکی ہے. اور یہی زمین آپ ایک مہینے کے بعد دیکھیے، جب جون کی بارش ہو جائے گی، مانسون آ جائے گا، ہری بھری ایک جان پیدا ہو جائے گی. کوئی پودا لگائیے تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور مرے ہوئے شہر کو، مری ہوئی زمین کو، بے جان زمین کو ہم اسی بارش کے ذریعے سے جان دیتے ہیں. کذالک الخروج. جب زمین میں جان ختم ہو گئی، خشک ہو گئی، اور شہروں میں تو ذرا سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آپ دیہاتوں میں جائیے اور اس کے بعد سے کھیت کھلیان میں جائیے، کھیت کے میدانوں کو دیکھیے، خشک ہوئے جا رہے ہوں گے آج کل، اور چٹک رہے ہوں گے، پھٹ رہے ہوں گے، اور ایسا لگے گا جیسے یہاں کبھی کوئی سبزی لگی ہی نہیں تھی، کوئی سبز چیز پیدا ہی نہیں ہوئی تھی. لیکن وہی 2 مہینے کے بعد جائیے، بارش ہو جانے کے بعد بالکل ہلچل مچ جائے گی، لہلہاتی ہوئی فصیل ہوگی، اور وہ فصل جو بالکل ہرا بھرا کر رہی ہوگی ماحول کو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس پروردگار کی یہ شان ہے کہ ہر سال وہ زمین کو بے جان کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد جان ڈالتا ہے، پھر آنے والا سال گرمی میں بے جان، پھر برسات کے بعد جان. کذالک الخروج. اے انسان اسی طرح تو بھی برآمد ہوگا، تیرے اندر بھی جان ڈالی جائے گی. جیسے بارش برستی ہے ایسے ہی سور پھونکا جائے گا. اور سور کیا پھونکا جائے گا؟ بس انسانوں کے اندر جان پڑتی چلی جائے گی. کذالک الخروج. اور زمین سے تم برآمد ہو جاؤ گے. پودے کہاں سے برآمد ہوتے ہیں؟ درخت کہاں سے نکلا؟ اچانک زمین میں سے نکل گیا. بالکل ایسا ہی ہوگا کہ انسان زمین سے برآمد ہوتا جائے گا، نکلتا چلا جائے گا،
اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جیسے پتنگے برآمد ہوتے ہیں ویسے انسان برآمد ہو کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے اور پھر حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کہ دیکھو اس نے تم کو پیدا کیا اور بہت شان کے ساتھ اتنی عظیم الشان کائنات پیدا کی کہ اس کائنات کا تم جائزہ نہیں لے سکتے۔ اس نے تم کو رزق دیا تو رزق بہترین انداز میں، اس نے تم کو جینے کے لیے سامان فراہم کیا تو آخری درجے کا اعلیٰ سامان، ہر چیز تمہارے لیے وافر مقدار میں اس نے پیدا کر دی۔ پانی ہے تو ضرورت بھر، فضائیں ہوائیں ہیں تو ضرورت بھر، اور یہ ساری چیزیں پیدا کرنے کے بعد اس نے تم سے یہ مطالبہ کیا کہ تم اس کا اعتراف کرو، اس کا شکر ادا کرو، سجدہ شکر بجا لاؤ، عبادت کرو اور اس کو یاد رکھو، بار بار لوٹنے والے بنو، بار بار اس کے دربار میں حاضر ہونے والے بنو۔ سورج نکلنے سے پہلے حاضر ہو، سورج سر چڑھ جائے حاضر ہو جاؤ، سورج غروب ہونے کے وقت قریب آ جائے حاضر ہو جاؤ، سورج غروب ہو جائے حاضر ہو جاؤ، اور رات آدھی ہو جائے حاضر ہو جاؤ، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹو۔ جب بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد دہانی کے لیے، مجھے یاد کرتے ہوئے اے بندے تو نماز قائم کرو، یہ جب نماز انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے تو وہ کامل بندہ بن جاتا ہے، کامل بندہ بن جاتا ہے۔ اور جب کامل بندہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بڑا مقبول، محبوب، چہیتا، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے لازوال نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جنت اور جنت کی نعمتیں جن کی اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل بیان فرمائی۔ اور جو بندہ کامل نہیں بنتا، اللہ کے نظام کی بغاوت کرتا ہے اور محفل میں پڑا ہوا اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے اور اللہ کے نظام کے خلاف چلتا ہے، احکام کے خلاف چلتا ہے، اور رکوع کرنا، سجدے کرنا اس پر بار ہے، اور وہ حیال صلاح پہ بھاگ کے نہیں آتا اللہ کے دربار میں، اور اس کی عارضی مصروفیات، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات اس کو اللہ سے دور کرتی ہے، عبادتوں سے محروم کرتی ہے، تو وہ فرعون بنتا ہے۔ پھر وہ قوم عاد اور قوم سمود کی ان لوگوں کی طرح بنتا ہے جو ناشکری کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے اور رسولوں کی تعلیمات کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے اس دنیا سے مٹا دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز کام کی نہیں ہوتی وہ پھینک دی جاتی ہے، وہ ختم کر دی جاتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کچرے کا ڈھیر ایک جگہ جمع کر کے اس کو آگ لگا دی جاتی ہے، کچرے کا ڈھیر جمع کر کے اس کو پھر جلا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی بیکار جب انسان ہو جاتا ہے، کارآمد نہیں رہ جاتا، تو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے۔ لہذا آگے آپ دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا حوالہ ہے، قوم سمود کا حوالہ ہے، قوم عاد کا حوالہ ہے، فرعون کا حوالہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا حوالہ ہے، قوم تبع کا حوالہ ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جن کو اصحاب الایکہ کہا، ان سب کا حوالہ ہے کہ ان سب نے اللہ تعالیٰ کے دین کو اختیار کرنے سے انکار کیا، اور نتیجہ کیا ہوا وہ ذرا تاریخ میں دیکھ لو، اور اس میں اپنا سراپا دیکھ کر اپنے اندر اطاعت فرما برداری اور اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کی تم صفت پیدا کرو تو تم پھر بامراد رہو گے۔ یہ ساری حقیقتیں انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ آ رہی ہیں، آئندہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہ ساری تفصیل رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔